اس ملک میں بسنے والے بے شمار لوگ جو نواز شریف اور زرداری کی کرپشن اور بری گورننس سے اگ چکے تھے، چینج دیکھنے کے جو خواہش مند، تبدیلی کے خواب جنہوں نے پالے ہوئے تھے، میں ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ جب عمران خان ایک اپوزیشن لیڈر تھا، میرا شمار اس کے آرڈنٹ سپورٹرز میں ہوتا تھا۔ میں نے کئی جلسے اور ریلیز اٹینڈ کی، سوشل میڈیا پہ اس کے کرٹکس اور ڈیٹریکٹرز کو گالیاں بکیں اور بلاک ہوا۔ 2013 اور 2018 دونوں الیکشنز میں نے ووٹ کیا اور اپنے گھر والوں کو، جن میں سے کئی اسکیپٹک تھے جو شک کی نگاہ سے اس بندے کو دیکھتے تھے، میں نے ان سب کو دلیل دے کے اور بعض کو فورس کر کے ان سے ووٹ نکالا عمران خان کے لیے۔ لیکن 3 سال گزرنے کے بعد فرینکلی میں بہت مایوس ہو چکا ہوں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ گڈ گورننس وائز فیل ہو چکی ہے۔ میں صرف چند کیسز ہائی لائٹ کروں گا۔ پچھلے دنوں لاہور کے ایک جج نے کہا کہ پولیس کی کسٹڈی میں موجود لوگوں پہ ٹارچر کے واقعات بڑھ رہے ہیں، پولیس قانون اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے لاہور کے ایک برگر جوائنٹ پہ پولیس والے آئے اور انہوں نے سٹاف سے مفت کے برگرز مانگے۔ جب سٹاف نے انکار کیا تو اگلوں نے 7 گھنٹے یعنی پوری رات حراست میں رکھا انہیں۔ یہ چیز کیا ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ پنجاب پولیس جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے انڈر ہے ویسے ہی بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ کدھر ہیں پولیس ریفارمز؟ لوگ پوائنٹ کریں گے کہ دیکھو جی، پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ نے سوئفٹ ایکشن لے کے تو ان پولیس آفیسرز کو سسپینڈ کر دیا اس کیس میں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان پچھلے 3 سالوں میں اس محکمے کا آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ ایسے پولیس آفیسرز کو جو رشوت خور ہیں، جو کرپٹ ہیں یا جو ان پروفیشنل وے میں بیہیو کرتے ہیں، ایسا سسٹم پی ٹی آئی گورنمنٹ کیوں نہیں لے کے آئی جو پہلے سے ہی برے آفیسرز کی شناخت کرتا اور انہیں نوکری سے نکال دیتا، تاکہ ان دا فرسٹ پلیس ایسے کیسز ٹارچر کے، رشوت لینے کے، لوگوں کو تنگ کرنے کے، ہراس کرنے کے سامنے نہ آتے۔ پھر نارووال اور پنجاب کے کئی علاقوں میں ان ٹریٹڈ گندا پانی پی کے لوگ جگر اور گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حکومتی ہسپتالوں میں پراپر علاج نہیں مل رہا، جس کی ایک بڑی وجہ کرپشن ہے۔ کدھر ہیں ہیلتھ کیئر ریفارمز؟ پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے، لیکن قرضے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب مہنگائی میں کمی نہیں، آنے والے وقتوں میں یہ مزید بڑھے گی۔ جو بریڈ 35-40 کی ملتی تھی وہ 70 کی ہے، جو انڈا 7-8 روپے کا ملتا تھا وہ 15 کا مل رہا ہے۔ بجلی کے بلز کا حال تو نہ ہی پوچھو۔ کون مشکل وقت سے نکل رہا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کی خراب حالت میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لینڈ ٹیکس پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ بقول لیڈنگ اکانومسٹ عاطف میاں، یہاں پہ پیسے والا طبقہ بجائے صحیح اصل کاروبار میں پیسہ لگانے کے، بجائے بزنس کرنے کے، یہ طبقہ زیادہ سے زیادہ شہری علاقوں کی زمین خرید کے رکھ لیتا ہے اور اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک آئیڈل ایکٹیویٹی ہے، اس سے معیشت کا پہیہ نہیں چلتا۔ اس زمین کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ اس کا مالک کچھ خاص کام کر رہا ہے، کچھ خاص محنت کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیہاتوں سے شہروں میں موو کر رہے ہیں اور گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر اضافی زمین پہ ٹیکس لگایا جائے تو بہت امیر لوگ ڈسکریج فیل کریں گے زیادہ سے زیادہ زمین اکٹھی کرنے سے۔ جو پیسہ ان کے پاس ہے اسے بڑھانے کے لیے، اسے ریٹین رکھنے کے لیے وہ کاروبار کریں گے۔ اس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، صنعتی پیداوار بڑھے گی، معیشت چلے گی۔ جو پیسہ حکومت کو ٹیکس کی شکل میں مل سکتا ہے وہ اسے استعمال کر سکتی ہے صحت اور تعلیم کے اداروں میں امپروومنٹ لانے کے لیے، قرضے واپس کرنے کے لیے، بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے۔ لیکن کدھر ہیں اس طرح کے ریفارمز؟ کدھر ہیں اکنامک ریفارمز؟ میں مانتا ہوں یہ اسپیسیفک ریفارم اور اس طرح کے کئی ضروری ریفارمز کو لانا مشکل ہے، کیونکہ طاقتور ایلیٹ نے بہت زیادہ زمینیں قابو میں کی ہوئی ہیں۔ لیکن عمران خان تو کہتا تھا میں اس طاقتور اور کرپٹ مافیا سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت تو عمران خان کہتا تھا میرے میں اور نواز شریف اور زرداری جیسے سیاستدانوں میں فرق یہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، مجھے اقتدار کی لالچ نہیں ہے، مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ عمران خان اگزامپلز دیتا تھا ویسٹرن ڈیموکریسیز کی۔ ایک اور کیس ان پوائنٹ، خواجہ سعد رفیع کے دور میں ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ریزگنیشن کی، یہ کہہ کے اور صحیح کہا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں ٹرین ایکسیڈنٹ ہو تو وزیر ریزائن کرتا ہے،
کیونکہ اس کے نیچے منصفانہ اور آزاد تفتیش نہیں ہو سکتی۔ لیکن کئی ایکسیڈنٹس ہونے کے باوجود بھی شیخ رشید ریلوے کے منصب سے نہیں ہٹا، اسے دوسری وزارت دے دی گئی ایونچولی۔ کامن سینسیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک منسٹر سے ایک وزارت اچھی نہیں چل رہی تو وہ دوسری کیسے اچھی چلائے گا؟ اور کس بیسس پہ اس کو وزیر لگایا گیا ان دا فرسٹ پلیس؟ اس وقت تو عمران خان میرٹوکریسی پہ دنیا کو لیکچرز دیتا تھا، کہتا تھا میں اداروں میں میرٹ پہ لوگوں کو اپوائنٹ کروں گا۔ شیخ رشید اور اعظم سواتی کس میرٹ، کس معیار پہ اترتے ہیں اگین؟ اعظم سواتی ابھی منسٹر ہے ریلوے کا، اور پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 60 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، 60 خاندان اجڑ گئے، لیکن پرائم منسٹر نے اس سے ریزگنیشن نہیں لیا۔ مور اوور، کیا عمران خان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بات پہ پورا اترے اور ریفارمز لانے میں ناکامی کو تسلیم کر کے خود بھی ریزائن دے دے؟ کیونکہ میں نہیں، عمران خان خود ماضی میں پرائم منسٹر سے ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کر چکا ہے، ڈیوڈ کیمرون کی اگزامپل دے کے، جو جب ریفرینڈم ہارا EU کا، حالانکہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے پارلیمنٹ میں پہنچا تھا، اس نے ریزائن کیا۔ کیا عمران خان کو اپنی ہی دی ہوئی نصیحت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ میرے پوائنٹ آف ویو میں بہت اچھا ہوگا اگر عمران خان ایسا کرتا ہے۔ ایک تو اس سے عمران خان کی ریپوٹیشن سیلویج ہو جائے گی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پکی بیٹھ جائے گی کہ یہ بندہ واقعی اقتدار کے لیے نہیں آیا تھا، یہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور جب اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا اس نے استعفیٰ دیا اور گھر چلا گیا۔ کسی اقتدار کے بھوکے بندے کو ایسا کرتے کبھی سنا؟ اور دوسرا، اس سے اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا۔ کل کو آنے والے پرائم منسٹر سے لوگ ڈیمانڈ کریں گے استعفے جب وہ اچھا پرفارم نہیں کریں گے، اور ایگزامپل کوٹ کریں گے عمران خان کی۔ اب یہ عمران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ کن لفظوں میں دنیا سے یاد کرے، کرسی کا لالچی یا عوام کا مخلص۔